بھی ہے جس میں آپ گھاس ڈالتے چلے جائیں اور اس میں سے 3 آپ نالیاں رکھ دیں، ایک میں سے ریڈ واٹر نکلے، ایک میں سے وائٹ نکلے اور ایک میں سے ایکسٹریکٹ نکل جائے. ایسا تو کوئی مشین دنیا میں آج تک ایجاد نہیں کیا جا سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، یہ اس کے کمالات میں سے، یہ اس کی قدرت میں سے کہ جانور گھاس کھاتا ہے، وہ گائے ہری گھاس کھا کر دودھ جو ہے سفید ہے اور خون اس کا لال ہے اور گوبر جو ہے وہ گویا کہ کچرا باہر نکل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں میں سے. تو اس طرح یہ دوسری آیت دودھ کی نعمت کے سلسلے میں ہے اور انسانی ضروریات میں سے ایک دوسری ضرورت ہے. پہلی ضرورت پانی کا ذکر ہے اور پھر دوسری ضرورت دودھ ہے. اور دودھ ایک ایسی غذا ہے جو بہت جامع ترین غذا ہے. بچوں کو جب دودھ پلایا جاتا ہے یا بڑے بھی جب دودھ پیتے ہیں تو کمپریہنسو ڈائٹ کہا جاتا ہے یا کمپلیٹ ڈائٹ کہا جاتا ہے دودھ کو، اس لیے کہ دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو رکھا ہے جو انسان اور غذا کھا کر پاتا ہے. مثلا انسان کی ضروریات میں سے، غذائی ضروریات میں سے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں اور منرلز ہیں. یہ تینوں چیزیں جامع طور پر دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں. دودھ جو عموماً ہم پیتے ہیں گائے کا دودھ، اس میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں 40% پائے جاتے ہیں، پروٹینز 5% اور منرلز 8% پائے جاتے ہیں. گویا کہ چاول، مچھلی اور سبزی ترکاری کھانے سے جو تقویت ملتی ہے اور جو انرجی ملتی ہے وہ ایک دودھ پینے سے وہ سارے انرجی مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ہم تم کو خالص دودھ، مزیدار اور خوشگوار دودھ پلاتے ہیں اور جانوروں کے پیٹ سے اس دودھ کو خارج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی غذائی ضروریات کے لیے کوئی ایک غذا یا 2 غذا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کر دیا، ایک اناج یا 2 اناج کو پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے قسم قسم کے پھلوں کا کیا. کہا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، پھل بہت سے پیدا کیے اور اس میں سے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک کھجور اور دوسرا انگور. یہ 2 چیزیں ہم تم کو دیتے ہیں، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اس میں سے تم نشہ کی چیز بناتے ہو. یا کھجور اسے بھی جو ہے اس کا فرمنٹیشن کر کے اس سے بھی شراب بنایا جا سکتا ہے، نشہ کی چیز بنائی جاتی ہے. اور اسی طرح انگور ہے، اسے بھی ڈیکمپوز کر کے اس سے بھی شراب بنایا جاتا ہے، نشے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. قرآن نے کہا تتخذون منہ سکرا، اس سے تم ایک تو نشہ آور چیز بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاک رزق بھی ان دونوں چیزوں کے اندر موجود ہے. حالانکہ بہت سے پھل ہیں لیکن ان میں سے 2 پھلوں کا ذکر فرمایا، ایک ڈرائی فروٹ اور ایک جوسی فروٹ. کھجور ڈرائی فروٹ میں سے ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور جوسی فروٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے انگور کو مثال کے طور پر لے لیا اور کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے رزق حسن ہے، بہترین رزق ہے، یہ تمہاری غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یہ دونوں پھل. ان میں سے جہاں تک کھجور کی بات ہے، اسے کہا جاتا ہے بریڈ آف سہارا، یعنی یہ ڈیزرٹس میں بریڈ کا کام دیتا ہے اور لوگ جو ہے اسے کھا کر ان کی غذائی ضروریات پورے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر 60 to 70% شوگر پایا جاتا ہے اور یہ شوگر بھی انفائنیٹلی سپیریئر شوگر ہوتا ہے، جو کین شوگر سے، گنے سے جو شکر ملتی ہے اس سے بہترین قسم کی شکر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موجود رکھا ہے، جو آسانی سے ڈائجسٹ اور ہاضمہ بھی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 75% کاربوہائیڈریٹس کو رکھا، 2.5% پروٹینز کو رکھا اور 2.1% منرلز کو رکھا. تو اس طرح سے غذائی ضروریات جو انسان کے لیے کاربوہائیڈریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، منرلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر رکھ دی. اور کھجور بہت سی خوبیوں کا مالک ہے اور ایک بہترین پھل مانا جاتا ہے. اس ڈرائی فروٹ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مستقل کھانے کے نتیجے میں خون کے اندر جو جراثیم اور جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پیتھولوجیکل آرگینزمز جو کہا جاتا ہے، ایسے آرگینزمز، ایسے جراثیم جو خون کے اندر نشو نما پاتے ہیں، انہیں کم کر دیا جاتا ہے اور کھجور کے استعمال سے وہ خون کے اندر کی بیماریاں کم ہونے لگتی ہیں. اسی طرح یہ لیکزیٹو فوڈ ہے، یعنی کہ اس کے کھانے کے نتیجے میں آدمی کو استنجا کے جانے میں سہولت ہوتی ہے اور بول و براز کی صفائی کے نتیجے میں آدمی کو صحت ملتی ہے. اور اس کے علاوہ
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی وہ یہ کہ دل کے امراض کے لیے بھی اس کے اندر بہت سا شفا موجود ہے، اور اسی طرح سے جنسی بیماریوں کی کمزوریوں کے لیے بھی اس کے اندر مفید گویا کہ اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک تو کھجور کا ذکر فرمایا، اور دوسرا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر فرمایا۔ انگور بھی ایک بہترین پھل ہے، اور انگور میں 90% موئسچر پایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال طبیعت کے لیے بہت مفید کہا جاتا ہے، آستما کے لیے، دل کے ڈیسیزز کے لیے، بیماریوں کے لیے، مائیگرین جو سر کا درد ہوتا ہے اس کے لیے، اور جن لوگوں کو گردے میں بیماری کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے، ان سب بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور کے اندر بہت مفید غذائیہ اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے ان دونوں پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمانے کے بعد پھر ایک اور آیت کا اختتام اس سے ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ہماری آیتوں میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، سننے کے بعد یعنی پرسپشن کے بعد، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ عقل سے آدمی جو ہے انالائز کرتا ہے۔ تو انالائز کرنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، گویا کہ یہ بھی سائنٹیفک حقائق کی حامل ایک آیت ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا، اور بہت ہی عجیب و غریب حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ شہد کی مکھی، جو عموماً ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر زیادہ جو توجہ نہیں دیتے، حکماں نے تو اس پر کام کیا ہے، لیکن دور جدید میں امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، شہد کی مکھیوں پر اور شہد کی مکھیوں کی کارکردگی پر انہوں نے کافی ریسرچ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ ان تحقیق کے حوالے سے ان آیتوں کی مزید کچھ تشریح کروں گا۔ کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ کہا کہ تمہارے رب نے وحی کی، وحی کرنے کا مطلب ہے اشارہ کیا، الہام کیا۔ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھروں کو بنائے، من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں میں اپنا گھر بنائیں۔ اس کے بعد کہا کہ درخت کی ڈالیوں میں بھی وہ کبھی گھر بناتے ہیں، اور پھر کہا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یارشون کا مطلب ہے اونچی جگہ پر درخت یا ڈبے بنا کر لوگ اس کی فارمنگ کرتے ہیں، یا اپنے گھروں کی چھتوں پر، بلڈنگز کی چھتوں پر۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کا مطلب ہے یا تو بلڈنگ کی چھت بھی ہو سکتی ہے، یا وہ چیز جو انسان آرٹیفیشلی بناتا ہے اونچی جگہ پر، وہاں شہد کی مکھیوں کو لا کر پالا جاتا ہے۔ تو کہا کہ شہد کی مکھی 3 جگہ اپنا گھر بناتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں نے، مائکرو بایولوجی جن کا سبجیکٹ ہے، انہوں نے غور کر کے بتایا کہ یہ تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے ان کی کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ شہد جو پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے اس شہد کی کوالٹی زبردست ہوتی ہے، وہ اس کے اندر گویا کہ جراثیم کی کمی ہوتی ہے، اور وہاں سورج کی شعاعیں بہت تیز آتی ہیں، اور اچھی کوالٹی کا شہد اگر مل سکتا ہے تو پھر وہاں سے وہ شہد میسر آتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈالیوں سے جو شہد ہے وہ شہد اس کے بعد کی کوالٹی کا ہے، اس کی کوالٹی اس کے بعد نمبر 2 پر ہے۔ اور نمبر 3 اس کے بعد کہا کہ گھروں کی چھتوں پر، بلڈنگ کے چھتوں پر، اس طرح سے شہد کی مکھیاں جو گھر بناتی ہیں، ان گھروں میں سے جو شہد نکالا جاتا ہے تو مختلف آلٹیٹیوڈ سے، مختلف اونچائی سے شہد نکالنے کے نتیجے میں اس کی کوالٹی کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار نے انہیں حکم دیا وحی کی کہ وہ اپنا گھر بنائیں، اور یہ جو گھر بناتے ہیں اس پر میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ یونیورسٹی آف الینوائس، اربانہ ایک علاقہ ہے امریکہ کا، تو وہاں یونیورسٹی آف الینوائس ہے، اس کے ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر دیکھیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی کہ اس یونیورسٹی میں شہد کی مکھی پر کافی ریسرچ کیا، غور و فکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے شہد کی مکھیاں گھر بناتی ہیں اور کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ بی ہائیو، ان کا جو گھر ہوتا ہے، چھتا جو ہوتا ہے، اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ڈیزائن جیومیٹریکل موسٹ کمپیکٹ ڈیزائن ہے۔ آپ اگر انجینئرنگ کا یہ فارمولا جانتے ہیں کہ ایک گیون ایریا کے لیے، مطلب کارپیٹ ایریا کہتے ہیں، 100 اسکوائر فیٹ کا اگر آپ کو کمرہ بنانا ہو تو آپ اسے اسکوائر کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، ریکٹینگولر کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، ہیکساگنل کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کمرے کی قیمت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پیریمیٹر، دیواروں کی جو پیریمیٹر ہے اس پر جو ہے کاسٹ آئے گا۔ 100 اسکوائر فیٹ تو آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ آپ کی دیوار کا پیریمیٹر کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر
دیکھا جائے تو اسکوائر اور ریکٹینگل کے بنسبت ہیکساگنل فارم میں اگر کوئی کمرہ بنایا جاتا ہے تو موسٹ اکنامیکل ہوتا ہے، جس کا پیریمیٹر کم ہوتا ہے اور آپ کو ایریا سیم مل جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ موسٹ کمپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکوائرج بنائیں گے تو 90 ڈگری کے جوائنٹ جو ہے وہ ویک جوائنٹ ہوتی ہیں اور کوئی گھر جو ہے اس ویک جوائنٹ پر کریش کر جا سکتا ہے۔ ہیکساگنل شیپ میں ایک دوسرے کے بیس کے سہارے وہ پورا گھر کمپیکٹ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے اس کو کس نے سکھایا؟ ہیکساگن جو جیومیٹری کا ایک شیپ ہے اور مشکل شیپ ہے، آسانی سے ڈرا نہیں کیا جا سکتا، اور ہیکساگن میں ہر کونا 120 ڈگری پر